عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اینڈ عمر بن عاص تھاٹ کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے محبت کرتے ہیں، بیکاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کردار سب سے اتنا محبت والا تھا کہ ایوری صحابی یوز ٹو تھنک کہ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم لوز می دا موسٹ. تو عمر بن عاص آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو ڈو یو لو دا موسٹ، ہو ڈو یو لو دا موسٹ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ. تو ہی اسمائل اینڈ سیڈ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ فرام دا وومن، آئی واز آسکنگ اباؤٹ دا مین، ہم میں سے کون کس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو فرمایا ابیہا، اس کے باپ سے، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. یہ ہم آج اس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ نو ڈاؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تھے، اور ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت تھی، اپنی ماں باپ، اپنی جان اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ. سو ہی از دا بیسٹ مین ایور walked on the face of this earth after the prophets, who was not a prophet. And wallahi this man is amazing, this man is amazing. ہم تو کبھی کبھی جب صحابہ کے اور انبیاء کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں آتا ہے کہ وہ تو ایسے لوگ تھے جن کی پر وحی نازل ہوتی تھی. They used to see جبریل علیہ السلام, they used to see miracles of Allah سبحانہ وتعالیٰ. لیکن ابو بکر صدیق اور صحابہ وہ لوگ ہیں ان پہ کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی، نہ یہ جبریل علیہ السلام کو اپنی نظر سے دیکھتے تھے، but they had strong and amazing یقین. اور ان کی جو لائف ہے ہمارے لیے اتنی امیزنگ ہے، واللہ it is sheer pleasure to talk about this man here. I cannot tell you how amazing this man is. اور I feel afraid کہ شاید میں اس بندے کی جو کیلیبر ہے یا اس بندے کا جو مقام ہے آج بتا نہ سکوں، because of he has such a high level and status. ابو بکر صدیق 2.5 سال بعد پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مطلب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے ہیں. اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ابو بکر صدیق they were best friends. And ابو بکر صدیق had a pure heart. بالکل ہر قسم کے شر سے پاک. He never had alcohol even in his جاہلیہ. He never committed shirk even in his جاہلیہ. لوگ اپنی بیٹیوں کو درگور کرتے تھے اور دفن کرتے تھے. He never did that because he had a pure heart. He never felt that way. ان کو کبھی نا یہ چیز ہضم نہیں ہوئی کہ ایک اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارنا یا ان پتھروں کے سامنے جھکنا. ان کو چیز کبھی ہضم نہیں ہوئی کہ وہ چیز جو پینے کے بعد انسان نشے میں دھت ہو جاتا ہے اور ماں اور بہن کی تمیز نہیں رہتی، وہ پینا ہمارے لیے کیوں how can I have the courage to do it. تو ان کا دل پہلے سے ہی پیور تھا اسلام میں آنے سے پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in his 23 years of life and دعویٰ کہتے ہیں کہ میں نے جس کو آج تک اس دین کی دعوت دی اور اسلام کی طرف پکارا اور بلایا، everyone thought about it, waited, took a moment to think, سوچا تدبر کیا کہ میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں، except ابو بکر رضی اللہ عنہ. As soon as I presented him Islam, he said ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah, as if he was waiting for me to claim prophethood, as if he was waiting کہ اللہ کے یہ بندہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اور he had so much belief in Muhammad bin Abdullah صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ ابو بکر صدیق is he is first in everything. He took precedence in everything. He is the first in Islam from among the men. He is the first Khalifa. He is the first love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the realm of men. And he used to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam the most. He was the first to join him in Hijrah sallallahu alaihi wasallam. And he is the top. اور امیجن کریں ایک انسان جو کہ ابھی جس نے ایمان آج قبول کیا ہے اور وہ ابھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا ہے اور ابھی ایک نئے دین میں آیا اور اپنی زندگی کا اتنا بڑا پیراڈائم شفٹ لیا ہے. Within 24 hours, the very next day, he brings mountains to Islam, mountains. He brings Abu Ubaidah ibn Jarrah radiyallahu anh. He brings Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqas, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Al-Awwam, Usman bin Affan, 6 عشرہ مبشرین جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں بشارت دی: ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبدالرحمن جنتی، سعد جنتی، طلحہ بن عبیداللہ جنتی، زبیر بن العوام جنتی، عثمان بن عفان. سب کے بارے میں ان میں سے 6 لوگوں کو ابو بکر صدیق اسلام کی طرف لے آئے اور اللہ کے نبی کے پاس لے آئے to recite شہادہ for them. اللہ اکبر. He had so much passion and he had so much zeal and enthusiasm for this deen from the day one. ایسے نہیں کہ سال بعد جب عالم بن گئے یا جب حافظ قرآن بن گئے تب نہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ ابو بکر صدیق کی محنتوں کو یاد کرتے اور دیکھتے نا تو ہمیشہ کہا کرتے تھے: یا ابا بکر لقد اتعبت من بعدک. ابو بکر you have set a very high standard for the people coming after you. ابو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہم نے کہا ابو بکر صدیق was the first and the top in everything, in his salah, in his generosity, in his zakah, in his modesty, in his each and everything he was on the top. اور علی بن ابی طالب کہتے ہیں کانا سباق فی کل خیر. He was at the forefront of every خیر. جب کسی چیز کے بارے میں کی بات آتی وہ سب سے آگے ہوتے. لیکن میں بتاؤں میں صحابہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ نہیں تھی کہ جس وجہ سے ابو بکر بنے.
ما فضل ابو بکر بکثرت الصلاة ولا بکثرت الصیام ولکن بشیء وقر فی صدرہ. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کو جو فضیلت ملی نا وہ بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں ملی. ولیکن بشیء وقر فی صدرہ، بلکہ اس چیز سے ملی جو ان کے دل کے اندر تھی، جو ان کے دل کے اندر سچائی تھی، جو صدق تھا، جو یقین تھا، جو زہد تھا، جو اللہ کے نبی پہ اور اس اسلام پہ اتنا فرم یقین کیسا کہ پہاڑوں جیسا، طوفان اور یہ لہریں اور یہ مصیبتیں اور بلائیں اور فتنے اس کو ہلا نہ سکیں. یہ یقین تھا ابو بکر صدیق کا. اور ہم دیکھتے ہیں he had a clarity of mind, he had firm یقین. When people hesitated, he was like a rock. When people doubted, he believed in him.